الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے محترم بھائی، سوال آپ کا چور کی سزا کے حوالے سے۔ قرآن کریم فرقان حمید اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر چور کی کیا سزا بیان ہوئی ہے۔ چور کی سزا قرآن مجید فرقان حمید نے بتائی۔ چور کو سزا کب دی جائے گی اور کتنی چوری پر سزا ہوگی، یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر واضح طور پر بیان فرما دی۔ لیکن صرف کسی کو چور چور کہنے پر سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہیں کر دیا جاتا عدالت میں۔ اس وقت تک نہ اسے چور سمجھا جائے گا، نہ ہی اسے چوری کی سزا دی جائے گی۔ اور اگر کوئی کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے اور وہ الزام ثابت نہیں کر پاتا تو ایسا شخص بذات خود سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ جب کسی نے کسی کو کہا کہ چور چور، تو پھر عدالت کے اندر چور کی چوری کو بھی ثابت کرنا ہوگا اور چوری کی اتنی مقدار ثابت کرنا ضروری ہوگی کہ جس مقدار پر شریعت نے چور کو چوری کی سزا بتائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورت المائدہ ہے، سورت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے، سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس حدیث میں قرآن مجید اس آیت کے اندر، اس آیت میں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی چوری کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور کس طریقے پر ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بات قرآن مجید فرقان حمید نے نہیں بتائی۔ یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یاد رکھیے کہ اسلام اور دین، شریعت، یہ کتاب و سنت کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے۔ مسئلہ اور معاملہ اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے، نہ فقط قرآن کریم سے اور نہ فقط حدیث سے۔ قرآن کریم کا انکار گمراہی ہے، کفر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا اور سنت کا انکار بھی گمراہی ہے اور الحاد ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کو ملا کر ہی
مسائل کا اور احکامات کا اور عقائد کا اور سزاؤں کا معاملہ کیا جائے گا۔ چور کی چوری کرنے کے حوالے سے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام کتاب الحدود میں حدیث نمبر 1053 کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت لائے، اور یہ روایت صحیح البخاری کے اندر 6789 میں، مسلم کے اندر یہ روایت 1684 کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقطع ید سارق الا فی ربع دینار فصاعدا، متفق علیہ، کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے گا۔ چور چوری کرتا ہے اور چور کا چوری کرنا ثابت بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر شور برپا کرو کہ چور چور چور، اور 3.5 سال اور 3.25 سال گزرنے کے بعد پھر بھی آپ چور کی چوری ثابت نہیں کر پائے، بلکہ اندرون ملک اور بیرون ملک موجود عدالتیں ان کی چوری ثابت نہیں کر پاتی، اور اس کے بعد بھی آپ وہی پرانا چورن بیچنے کے لیے روڈوں پر اور بازاروں پر اور چوکوں پر نکل آتے ہیں کہ پاکستان بدلنا ہے اور چوروں کو پکڑنا ہے۔ تو عوام الناس کو ایمان سے، شرم سے، حیا سے اور انسانیت سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ایک مداری، ایک بازاری وہی پرانا چورن بیچے جا رہا ہے، پاکستان بدلنا ہے، چوروں کو پکڑنا ہے، تو جناب محترم چور کی چوری تو ثابت کرو نا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے گا۔ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے گا۔ تو اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ چور چوری کر لیتا ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی مقدار کی چوری ہے چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ پر، تو تب تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہ چوتھائی دینار کتنا بنے گا؟ چوتھائی دینار بن جاتا ہے 1 گرام تقریباً، اور 1 گرام کی قیمت 12,000 روپے ہے، اور کل کی تاریخ کے اندر 1 لاکھ تقریباً 45,000 فی تولہ کی قیمت تھی۔ جیسے کہ میں نے رفیق سنار سے پوچھا کہ تقریباً کل کے تاریخ میں، آج تاریخ ہے 25 مئی اور کل کی تاریخ تھی 24/5/2022، تو رفیق سنار کے مطابق کہ کل کی تاریخ میں 1,45,000 تقریباً فی تولہ، اور 1 گرام تولے کی قیمت تقریباً 12,000 روپے۔ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے 12,000 یا اس سے زیادہ کی مقدار میں، اور چور کی چوری ثابت ہو جاتی ہے، تو تب اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اسی طرح سید عائشہ کی روایت، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا۔ پہلی قوموں کے اندر جب کوئی معزز آدمی، چودھری سردار بندہ چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور کمزور اور کم حیثیت والا چوری کر لیتا تو اس پر حد نافذ کر دی جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کی چوری کی تو مال کا مالک اگر اسے معاف کرنا چاہتا ہے تو عدالت میں چور کے پیش ہونے سے پہلے اسے معاف کر دے۔ جب چور کو عدالت کے حوالے کر دیا گیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، اب مال کا مالک بھی اگر اسے معاف کرنا چاہے تو عدالت اور شریعت اسے معاف نہیں کرے گی، بلکہ جرم کی سزا میں اس پر حد کو جاری کر دیا جائے گا۔